پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، پولیٹیکل سینیریو تو ہے ہی نہیں، انتشار ہے. نہیں، ایک اپوزیشن ہے لیکن نہ وہ اپنا کام کر رہی ہے نہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت ایک یونیک سچویشن ہے کہ ہر جماعت کے پاس حکومت بھی ہے. کے پی میں آپ کی حکومت ہے، آپ حکومت کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کے حالات بہتر کیوں نہیں کرتے؟ آپ حملہ آور ہوتے ہیں دارالحکومت پر. یہاں جو حکومت ہے وہ حکومت ان سے بھی چلتی نہیں ہے، لیکن وہ کنٹینر کھڑے کرنے کے ماہر بن گئے، سڑکیں کاٹنے کے، اس سے بھی معاملہ رکتا نہیں ہے. پھر گولی چلانی پڑتی ہے. جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا یا نہیں دیا، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں، مینڈیٹ تو پہلے دن سے مشکوک ہے، اور یہ بد نصیبی ہے کہ جب الیکشن چوری ہوئے ہوں اور آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور آپ حکومت میں بیٹھے ہوں تو نظام نہیں چلتا. یہ کیفیت صرف آج کی نہیں ہے، 2018 کی کیفیت بھی یہی تھی کہ جو حکومت آئی وہ چوری شدہ الیکشن کی وجہ سے آئی، مینڈیٹ نہیں تھا، وہ کام نہیں کر سکے. ہم نے ایک اصول پر مسلم لیگ نون نے سیاست کی، 4 سال اپوزیشن کی، اور اس کا نام تھا ووٹ کو عزت دو، یعنی آئینی حکمرانی ہونی چاہیے. جب مسلم لیگ نون نے اقتدار کو عزت دو شروع کیا تو میں نے اس وقت سے میں نے کابینہ بھی جوائن نہیں کی عدم اعتماد کے بعد. لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ حکومت خود مختار نہیں ہے. جو لوگ آپ کو کرسیاں دیتے ہیں پھر ملک بھی وہی چلاتے ہیں. لیکن مجھے وہ سوچ نظر نہیں آتی جو ملک یا پنجاب کو ایک بہتر پرفارمنس یا بہتر حالات دے سکے گی. مثلا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یکدم جو ممبران تھے اسمبلی کے، ان کی تنخواہیں 500% بڑھا دی گئی. یہ آپ کی سوچ کی عکاسی ہے. پی ٹی آئی ہے، اس جماعت کے مخصوص حالات ہیں، یہ ایک شخص پر بنی ہوئی جماعت ہے. کے پی کے اندر پورے خٹک صاحب کی حکومت آئی، تھوڑا بہت کام کرتی تھی. دوسری حکومتیں جو پاکستان میں تھیں ان کے مقابلے کے پہ آپ دیکھ سکتے تھے. محمود خان صاحب کی حکومت آئی، کرپٹ ترین حکومت تھی، نالائق ترین حکومت تھی. یہ تیسری حکومت ہے پی ٹی آئی کی، کوئی کام نہیں ہوتا. آج جو صوبے کے حالات ہیں، میرا خیال ہے اس وقت بدترین صوبائی حکومت جو ہے پاکستان میں وہ کے پی کی ہے. خیبر پختونخوا. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں آج صوبائی حکومت بھی ناکام ہے اور وفاقی حکومت بھی ناکام ہے. وہاں پر ایک بڑی تعداد میں فوج ڈپلائیڈ ہے جو بارڈر ایریاز ہیں اور اس کے علاوہ بھی. اور بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ سپٹمبر سے لے کر آج تک 40 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. میں حیران ہوں. کل ایک اخبار پر ایک وہ آیا، فوٹو آیا فرنٹ پیج پر ڈان اخبار کے، اس میں کرم میں ایک سویلین جہاز چند دوائیاں لے کر گیا ہے. میں جہاز کو بھی جانتا ہوں، اس میں میرا خیال 200 kg سامان آپ لے کے جا سکتے ہیں. بھئی آپ کے ہیلی کاپٹر ختم ہو گئے، آپ کے پاس فوجی جہاز نہیں ہے کہ وہاں پر ایک سیولین جہاز کسی نے اپنے انیشیٹو سے وہاں پر دوائیاں، عیدی والے تھے یا کوئی اور لوگ تھے، وہ دوائیاں لے کر گئے. یہ اتنی بڑی ناکامی حکومت کی تو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. یہ تو انتشار کا راستہ ہے. گورنر راج مخصوص حالات میں لگتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے نہیں لگانا چاہیے. ہمیشہ ناکامی دیتا ہے آپ کو. لگے ہیں پاکستان میں گورنر راج، ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، ہمیشہ انتشار بڑھا ہے، ہمیشہ ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. گورنر راج ہم نے لگایا تھا نا اس پاکستان میں، کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم ایوری ون. ٹی ایس آر کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی ایپیسوڈ میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ بالکل موضوع ہے اس ٹاپک کے لیے، کیونکہ ہم آج بات کرنے والے ہیں پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے اوپر. دیکھتے ہیں 2025 میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کس حد تک تبدیل ہونے والی ہے اور کیا چینجز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. شروعات یہاں سے کروں گی کہ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، پولیٹیکل سینیریو تو ہے ہی نہیں، انتشار ہے. تو اللہ کرے کہ بہتری کی امید یا انسان کر سکتا ہے، ورنہ جو سوچ آج حاوی ہے حکومت میں بھی اپوزیشن میں بھی، مجھے معاملات کا حل نظر نہیں آتا. سر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ہے اس وقت؟ نہیں، ایک اپوزیشن ہے لیکن نہ وہ اپنا کام کر رہی ہے
نہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت ایک یونیک سچویشن ہے کہ ہر جماعت کے پاس حکومت بھی ہے اور کام کوئی بھی نہیں کر رہا. تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کا منشور کیا ہے, آپ کیوں کام نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی وفاق میں اپوزیشن میں ہے, لیکن کے پی میں آپ کی حکومت ہے. آپ حکومت کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کے حالات بہتر کیوں نہیں کرتے؟ آپ حملہ آور ہوتے ہیں دارالحکومت پر. یہاں جو حکومت ہے وہ حکومت ان سے بھی چلتی نہیں ہے, لیکن وہ کنٹینر کھڑے کرنے کے ماہر بن گئے ہیں, سڑکیں کاٹنے کے, اس سے بھی معاملہ رکتا نہیں ہے, پھر گولی چلانی پڑتی ہے. تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج ہمارے ملک کی جو لیڈرشپ ہے, جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا یا نہیں دیا, کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. سر, آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں اور مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے ٹویٹر کے اوپر بھی یہ بات ہو رہی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت بڑے بڑے لیڈرز, اگر میں بولوں محمد زبیر ہو گئے, اور اس طرح کے کافی جو میں بولوں گی پرومیننٹ لیڈر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی خلاف بول رہے ہیں, اور بار بار وہ ان کا ایک ہی جملہ ریپیٹیڈلی سامنے آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یا میاں نواز شریف کو مینڈیٹ ملا ہی نہیں. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کیا لگتا ہے کہ نون لیگ میں ہی اختلافات شروع ہو چکے ہیں؟ دیکھیے, مینڈیٹ تو پہلے دن سے مشکوک ہے, اور یہ بد نصیبی ہے کہ جب الیکشن چوری ہوئے ہوں اور آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور آپ حکومت میں بیٹھے ہوں تو نظام نہیں چلتا. یہ کیفیت صرف آج کی نہیں ہے, 2018 کی کیفیت بھی یہی تھی کہ جو حکومت آئی وہ چوری شدہ الیکشن کی وجہ سے آئی, مینڈیٹ نہیں تھا, وہ کام نہیں کر سکے. یہ بھی ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان کے اندر مداخلت ہوئی ہے, لیکن ان الیکشن میں مداخلت ایک حد تک ہوئی. کسی کی طاقت کو تھوڑا بڑھایا گیا, کسی کی طاقت کو تھوڑا کم کیا گیا, کچھ مخصوص لوگ سیاست میں لائے گئے, لیکن یہ مکمل طور پر عوام کی جو رائے کی نفی ہے یہ صرف 2018 اور 2024 کے الیکشن میں نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا جو اکثریت نہیں رکھتے تھے, جن کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی 2018 اور 2024 کا جو الیکشن تھا وہ ٹوٹلی مینڈیٹ کے اگینسٹ ہی ہے. جی, یہ ایک نیا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں کیا یہ بھی سمجھ سکتے ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ تھی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلی گئی, اور مسلم لیگ نون سے بھی بہت بہترین لیڈرز جیسے آپ ہو گئے, مفتاح اسماعیل ہو گئے, وہ بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں, دیکھیں, میرا باقی کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں, میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ایک اصول پر مسلم لیگ نون نے سیاست کی, 4 سال اپوزیشن کی, اور اس کا نام تھا ووٹ کو عزت دو, یعنی آئینی حکمرانی ہونی چاہیے. جب مسلم لیگ نون نے اقتدار کو عزت دو شروع کیا تو میں نے اس وقت سے میں نے کابینہ بھی جوائن نہیں کی عدم اعتماد کے بعد, اور میں نے ان سے یہ جو میں کوشش کر سکتا تھا, جو پبلک نالج میں نہیں ہوتا, آدمی گھر کے اندر گھر کی بات ہوتی ہے, کوشش کی. لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ نہیں, جو سوچ بدل چکی ہے, تو میں نے میرے لیڈر میاں نواز شریف صاحب تھے, میں نے ان سے کہا کہ میں اب الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. تو جو آدمی 10 سال سے الیکشن لڑ رہا ہو اور وہ آپ کو کہہ دے میں الیکشن نہیں لڑوں گا, تو کچھ بات اس کے اندر اصول کی ہوتی ہے. تو بہرحال وہ باقی گلے شکوے رہتے ہیں لوگوں کے, میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, نہ کسی جماعت سے ہے, لیکن اس سوچ سے میرا اتفاق نہیں تھا, اور اس کا اثر مسلم لیگ نون نے 2024 کے الیکشن میں دیکھ لیا کہ وہ جماعت جو گھر بیٹھے جس کو 100 سیٹیں جیتنی چاہیے تھیں, آج اس کے پورے مینڈیٹ کے بارے میں شک اور شبہ ہے, جو پوری لیڈرشپ کی اپنے الیکشن کے بارے میں شک اور شبہ ہے. اچھا سر, اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب اگر دیکھ رہے ہیں ہم جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورننس ہے اس میں اگر دیکھیں تو اے ٹیم کے لوگ بیچ میں نہیں نظر آ رہے. جیسے اگر میں بولوں تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ایک چھوٹی سی وزارت دی گئی, اس کے بعد خرم دستگیر اس طرح سے پرومیننٹلی نہیں نظر آ رہے. بہت سارے جو اچھے اور منجے ہوئے سیاستدان تھے وہ سامنے نہیں نظر آ رہے, بلکہ جو عام لوگ ہیں ان کو آگے آنے کا موقع دیا گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور کیا یہ گڈ گورننس ہے اور ثابت ہوگی پاکستان کے لیے؟ نہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, آپ کو نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اے بی سی ٹیمز نہیں ہوتی, جماعت میں لوگ ہوتے ہیں, جو بھی قابلیت صلاحیت رکھتا ہے اس کو موقع دیں. لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, یہ حکومت خود مختار نہیں ہے. جو لوگ آپ کو
کرسیاں دیتے ہیں پھر ملک بھی وہی چلاتے ہیں. تو آج تو جن وزراء سے میری بات ہوتی ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں مجھے ان پر بھی افسوس ہوتا ہے اور ملک پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ بغیر اختیار کے آپ حکومت کیسے چلائیں گے. تو ایک عجیب سے ملک کے حالات ہیں. حکومت کی پرفارمنس صفر ہے اور صفر رہے گی. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈمی حکومت ہے؟ ڈمی آپ کس کو کہتے ہیں؟ کرسی تو دی ہوئی ہے نا, آئینی اختیارات ہیں, لیکن ان کو نہ صلاحیت رکھتے ہیں نہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے ان اختیارات کو استعمال کرنے کا. کیونکہ آئین جو ہوتا ہے وہ قانونی طور پر آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن اگر عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہ دیا ہو تو پھر آئین کی نفی ہو جاتی ہے. صحیح. تو آج جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ عوام نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا, حکومت میں دوسرے لوگ آئے ہیں, یہ نظام چلتا نہیں. اور اسی وجہ سے پرفارمنس بھی اتنی بہتر طریقے جی پرفارمنس صفر رہے گی. خان صاحب 4 سال رہے ہیں, پرفارمنس صفر, کیونکہ ان کے پاس بھی ان کے بھی یہی حالات تھے. اب حالات مکمل طور پر بدل گئے ہیں. جن کو 2018 میں حکومت میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آئے, اور جن کو 2024 میں ہونا تھا وہ نہیں آئے. تو جو 18 والے 24 میں آ گئے اور 24 والے 18 میں تھے. ہم ایک مذاق بنا لیا اپنے ملک اور ملک کی سیاست کا. صحیح. اچھا, مریم نواز صاحبہ کی گورننس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس وقت اور بہت سارے منصوبے بھی وہ لے کے آئی ہیں, تو کیا وہ بہتر طریقے سے پنجاب کو چلا رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو جو ہوتا ہے ووٹر وہ پولنگ اسٹیشن پر کرتا ہے, اور پنجاب میں حکومت کا معیار بہتر کرنا مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ جو بزدار صاحب کے پرفارمنس کو بیٹ کرنا میرا خیال ہے ایک بچہ بھی کر سکتا ہے جو ان کی حکومت تھی. تو اب حکومت کوشش کرے پرفارمنس دے, لیکن مجھے وہ سوچ نظر نہیں آتی جو ملک یا پنجاب کو ایک بہتر پرفارمنس یا بہتر حالات دے سکے گی. مثلا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یکدم جو ممبران تھے اسمبلی کے ان کی تنخواہیں 500% بڑھا دی گئیں. یہ آپ کی سوچ کی عکاسی ہے. آپ یہ بتائیں اس اسمبلی نے, جو پنجاب اسمبلی ہے, کتنے دن اجلاس رہا پچھلے 8-9 مہینے میں؟ ان 8-9 مہینوں میں کہ آپ نے کون سے قانون پاس کیے جو عوام کے لیے ہیں؟ لیکن جب یہ قانون پاس ہوتا ہے کہ ہم اپنی تنخواہیں 500% بڑھا رہے ہیں تو پھر اس کا جواب اب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ یقیناً ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں تنخواہیں بڑھنی چاہیے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اسمبلی کے ممبران پاکستان میں تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کا ان پر سب پر کرم ہے, ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی 10-20 ہوں جو نہیں ہے, لیکن آپ پنجاب اسمبلی میں جائیں, قومی اسمبلی میں جائیں, سینٹ کے اجلاس میں جائیں تو باہر لینڈ کروزریں ہی آپ کو نظر آئیں گی. 3-3, 5-5, 10-10 کروڑ کی گاڑیاں ہیں, سب کے اللہ کے کرم ہے گھر بھی ہیں, خرچے بھی کرتے ہیں, تو ان کو کوئی بظاہر ایسی کمی نظر نہیں آتی. لیکن جب ملک کے معاشی حالات ایسے ہوں جو آج ہیں تو پھر آپ عوام کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کو تو تکلیف میں ہیں. آپ انفلیشن جو ہے وہ 36-38 پہ تھا, آج بھی 15-16 پہ ہے. فوڈ انفلیشن شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہو, یہ اوپر نیچے ہوگا, لیکن عوام کی تنخواہیں تو نہیں بڑھی. آپ نے جو حکومت کے افسران تھے, حکومت کے اہلکار ہیں, ان کی تنخواہیں کتنی بڑھائی ہیں؟ آپ کو اگر آپ اس سطح سے آگے جائیں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. ان کی اگر 20% بڑھی ہیں اور آپ نے 500% بڑھا لی ہیں, پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ سر یہ ڈیفینیٹلی جو اس وقت ہماری معاشی صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ فیصلہ ایک غلط فیصلہ ہی تھا, کیونکہ اس سے عوام بھی افیکٹ ہو رہی ہے اور عوام کے گلا شکوہ بھی بنتا ہے کہ جہاں ہمیں ریلیف نہیں دیا جا رہا تو آپ خود کس چیز کا ریلیف لے رہے ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت سرگرم نظر آ رہی ہے, لیکن اگر میں دیکھوں تو پچھلے 1 سال میں ان کی بڑے نعرے بھی تھے کہ ہم یہ کر لیں گے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اس کے بعد یہ ہوا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم یہ کر لیں گے. لیکن پچھلے 1 سال میں کچھ ایسا نہیں ہوا جس سے پاکستان کا نظام درہم بھرہم ہو گیا. ہاں, ہو سکتا ہے کچھ 1-8 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے کچھ نہ کچھ بیچ میں انسٹیبلٹی آئی ہو, لیکن دوبارہ بیک ٹو نارمل ہو گیا. کیا لگتا ہے جو سول ڈس اوبیڈینس کی آگے بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کو ڈسیبل کر لے گی, یا میں بولوں گی کہ اتنا افیکٹ کرے گی جتنا عمران خان سوچ رہے ہیں؟
دیکھیے جو پی ٹی آئی ہے اس جماعت کے مخصوص حالات ہیں. یہ ایک شخص پر بنی ہوئی جماعت ہے, وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں. کہ جو آپ اسمبلی میں لوگ دیکھتے ہیں, جو باہر دیکھتے ہیں, ان کو نہ پی ٹی آئی کے ورکر قبول کرتا ہے, نہ عوام قبول کرتے ہیں, نہ ان کو جانتے ہیں. تو اور اکثر ان میں سے وہی روایتی سیاستدان ہیں جو پہلے تھے, یا بالکل ان نون لوگ ہیں. تو وہ پی ٹی آئی جو ہے ایک شخص ہے عمران خان, اور نیچے جو ہے ووٹر ہے, ورکر ہے. بالکل. دوسروں کی ناکامی سے یا دوسروں کی مخالفت میں وہ ان کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے. جتنی حکومت ناکام ہوتی ہے, غلط کام کرتی ہے, اگر 500% تنخواہ بڑھائیں گے تو جو لوگ اس بات سے نالاں ہوں گے, اس کو پسند نہیں کریں گے, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پی ٹی آئی میں جائیں گے. تو اب جو لیڈرشپ یہ ہے, جسے آپ لیڈرشپ کہتی ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ خان صاحب کو قائل کریں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ان کی سیاست کیا ہونی چاہیے. جو جماعت ایک نکاتی ایجنڈا رکھے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا ہے اور ملک کے معاملات کو بھول جائے, اپوزیشن کرنا بھول جائے, وہ کامیاب نہیں ہوگی. کیونکہ جیل میں سب گئے, یہاں کون سا آدمی جیل میں نہیں گیا, وہاں کوئی قیامت نہیں آتی. لیکن کسی نے کبھی ایک نکاتی ایجنڈا نہیں رکھا کہ ہم نے بے نظیر بھٹو کو یا میاں نواز شریف کو یا شہباز شریف کو یا کسی اور کو ہم نے جیل سے نکالنا ہے. جیل میں سیاسی لیڈر مضبوط ہوتا ہے, نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وقت آئے گا آپ نکل آئیں گے. اس لیے بات آج ملک کی کریں, بات ملک کے مسائل کی کریں, ان کے حل کی کریں, گورنمنٹ کر کے دکھائیں. کے پی کی حکومت, میں آپ کو بالکل آبجیکٹیولی بتاتا ہوں, پنجاب کی بزدار حکومت جو جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہ پنجاب کی تاریخ کی بدترین حکومت تھی. کرپشن کے وہ معیار وہاں پر رکھے گئے ہیں جو ختم نہیں ہوں گے, جو آج اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. جب کرپشن ایک دفعہ آ جائے رکتی نہیں ہے, جب نالائکی ایک دفعہ آ جائے نظام میں وہ رکتی نہیں ہے. آج یہ حالت پنجاب کی ہے. کے پی کے اندر خٹک صاحب کی حکومت آئی, تھوڑا بہت کام کرتی تھی. دوسری حکومتیں جو پاکستان میں تھیں ان کے مقابلے کے پہ آپ دیکھ سکتے تھے. محمود خان صاحب کی حکومت آئی, کرپٹ ترین حکومت تھی, نالائق ترین حکومت تھی. یہ تیسری حکومت ہے پی ٹی آئی کی, کوئی کام نہیں ہوتا. آج جو صوبے کے حالات ہیں, میرا خیال ہے اس وقت بدترین صوبائی حکومت جو ہے پاکستان میں وہ کے پی کی ہے. خیبر پختونخوا. عوام کے حالات جو 2013 میں تھے جب پی ٹی آئی آئی ہے کے پی میں, آج جو ہیں اس سے بدتر ہیں. پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟ پھر آپ لوگوں کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ یہ تو پی ٹی آئی کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے مخالفین اس حد درجے کے نالائق ہیں اور نااہل ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ ملتی ہے اس بات سے کہ جب یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہوگا, انکمپیٹنس بھی ہوگی, سوچ بھی غلط ہوگی, تو پھر اس کا فائدہ تو اپوزیشن کو جاتا ہے اور پی ٹی آئی کو مل رہا ہے اس کا فائدہ. صحیح. پرویز خٹک صاحب کا ذکر ہوا ہے, بڑے عرصے سے وہ غائب تھے اور ابھی دوبارہ میں نے دیکھا ہے ان کی ریسنٹلی ایک ملاقات ہوئی ہے. کیا لگتا ہے کوئی نیا لائے عمل لے کے آ رہے ہیں یا کسی اور پارٹی کے ساتھ مرجر چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو اپنی پارٹی تھی وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی الیکشنز میں اور اس کے بعد سے وہ غائب نظر آئے ہمیں. جی, یہ انہوں نے غلطی کی ہے. وہ یہ جو پکی پکائی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا, الیکشن کے لگ بھگ آتی ہیں, ان کو عوام پسند نہیں کرتے. ان کی ناکامی کا ایک لمبی فہرست ہے, جس میں آپ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین دیکھ لیں, باپ پارٹی دیکھ لیں, کیو لیگ دیکھ لیں. انہوں نے سیٹیں ضرور حاصل کی ہیں, عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کی. سیٹیں جس طرح دی جاتی ہیں سب جانتے ہیں. تو یہی حالت پرویز خٹک صاحب کی بھی ہے. ان کا ایک سیاسی اسٹیچر تھا, اس کو ریکور کرنا مشکل ہوگا ان کے لیے. اگر وہ پی ٹی آئی سے اختلاف کر کے گھر بیٹھتے, اپنی سیاست کرتے, کسی اس جماعت میں جو مخصوص حالات کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس میں حصہ نہ بنتے, تو آج ان کا مقام اور ہوتا. اب مشکل ہوگا ان کے لیے, مشکل ہوگا, دوبارہ واپس آنا مشکل ہوگا. شاہد خاقان عباسی صاحب, اگر دیکھیں تو عمران خان کی پاپولیرٹی کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. وہ جس طرح سے ہے, چاہے نیگیٹیولی لیں یا پازیٹیولی, لیکن ان کی ایک حد تک پاپولیرٹی ہے. کیا لگتا ہے کہ وہ جو اسٹریٹجی لے کے آئے ہوئے ہیں پچھلے 6 سالوں سے یا 8 سالوں سے یا 10 سالوں سے, اس کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے اور آگے کتنا نقصان یا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ فائدہ نقصان تو تاریخ آپ کو بتا دے گی, لیکن عمران خان صاحب یہ بتا دیں کہ انہوں نے 4 سال میں ملک میں کیا ہے. کوئی کام کیا ہے وفاقی حکومت نے, صوبائی حکومت نے,
پنجاب بھی ان کے پاس تھا, کے پی بھی ان کے پاس تھا, بلوچستان میں بھی حصہ تھا, وفاقی حکومت ان کے پاس تھی, فوج کی سپورٹ ان کو حاصل تھی. پھر کام کیوں نہیں ہوا ملک کے اندر, ملک کیوں آگے نہیں بڑھا؟ یہ ناکامی ہے. یہ پی ٹی آئی کی خوش قسمتی ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان سے بھی زیادہ نالائق ہیں. تو جب دو نالائق اکٹھے ہوں تو جو کم نالائق ہوتا ہے وہ بہتر نظر آتا ہے. یہ کیفیت آج پی ٹی آئی کی ہے. اور نقصان ملک کا ہو رہا ہے, ملک کہیں نہیں جا رہا, ملک کی عوام مزید تکلیف ان کی بڑھ رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں 5 یہ کشتیوں والی بات ہوئی ہے 3-4 دن پہلے, ان کشتیوں پر صومالیہ کے لوگ ہوا کرتے تھے, سب سہارن افریقہ کے لوگ تھے, پھر سیرین ریفیوجیز آئے, عراق کے لوگ اس سے پہلے, آج افغانستان کے لوگ جاتے تھے, آج پاکستان کے لوگ. بالکل اس بات کی فکر کسی عمران خان صاحب کو ہے یا شہباز شریف صاحب کو ہے یا اس ملک کی جو انفارمل لیڈرشپ ہے اس کو ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ کیوں نوجوان یہاں سے باقی 5 کشتیوں پہ سب پاکستانی افریقہ سے یورپ جا رہے ہیں. یہ ڈیسپریشن کی حد ہے. ایگزیکٹلی ایسے آپ ینگسٹرز کے ساتھ بیٹھیں, ہر دوسرا نوجوان یہی کہہ رہا ہے کہ کسی دوسرے ملک مجھے جانا ہے, چاہے کم پیسوں پہ جاؤں لیکن دوسرے ملک مجھے لازمی یہ بد نصیبی ہے اس بات کو, یہ لیڈرشپ کا فیلیور ہے. ایگزیکٹلی. اور یوتھ ہمارا اثاثہ ہے, تو اگر وہی ملک چھوڑ کے چلی جائے تو آگے ہم فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ سر کیا لگتا ہے ان ہاؤس آگے کوئی چینجز نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ کافی خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مہینے وزیر اعظم بدل لیا کریں, سب شوق پورا کر لیں, اس ملک کا پیچھا چھوڑیں. وزیر اعظم بننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو آتا کیا ہے؟ آپ کریں گے کیا؟ آج حکومت میں ہے نا سارے, پہلے 16 مہینے رہے, اب 9 مہینے اب ہو گئے, 25 مہینے آدھی ٹرم ہوتی ہے. بالکل. آپ نے کیا کیا ہے؟ بلاول صاحب بتا دیں, شہباز صاحب بتا دیں, کوئی اور بتا دے. تو اس لیے یہ ایک سرکس بنا لیں اور ہر مہینے نیا وزیر اعظم لے آئیں, سب کو شوق پورا ہو جائے کہ میں وزیر اعظم رہ چکا ہوں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ یہ سوچ آج حاوی ہے ملک کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے سامنے نظر نہیں آ رہی. اگر دیکھیں تو جتنا بھی سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این کی ایک سچویشن چل رہی ہے, وہ ایک میچ چل رہا ہے ان کے بیچ میں. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. کیا وہ کچھ اور سوچ لے کے بیٹھے ہیں, یا پھر وہ اپنے آپ کو اس سب سے باہر سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو جس کی ون ون سچویشن ہوگی ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ جی یہ بدنصیبی ہے نا آج اس نظام کی, اس حکومت کی, کہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھی نہیں ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, ان کے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے, حالانکہ ہیں. بالکل. یہ حکومت قائم ہے پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے, اس کے ہر فیصلے کے میں ووٹ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. تو آج پیپلز پارٹی کیسے معاملات سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ ان کی خواہش ہے, ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ تو سیاسی نقصان ہو رہا ہے, تو اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھتے ہیں سیف سائڈ پہ. لیکن لوگ اس ملک کے بیوقوف نہیں ہیں. پیپلز پارٹی لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی, ہر حصے میں شامل ہیں. سینٹ کا چیئرمین ان کا, گورنر ان کے, ہر معاملے پہ ووٹ پیپل پارٹی کا. 26ویں ترمیم بیچنے والے میں سر فہرست بلاول بھٹو صاحب تھے. پھر کہتے نہیں ہم تو حکومت میں نہیں ہیں. بھائی آپ حکومت میں نہیں ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر گھر جائیں, حکومت خود ہی ختم ہو جائے گی. آج حکومت قائم پیپلز پارٹی کے سر پہ ہے. ایسا ہی ہے. سر 26ویں امینڈمنٹ کو آپ نے چیلنج کیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں معاملہ نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ فیصلہ ہو, کیونکہ وہ قانون, وہ ترمیم جو رات کے اندھیرے میں بغیر پڑھے پاس کی جائے, اس پر کسی کو ریویو کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جوڈیشری کہہ دے کہ بہت اچھی ترمیم ہے, میں یہ سننا چاہتا ہوں, تاکہ کل تاریخ ان سے بھی پوچھے گی کہ آپ کر کیا رہے تھے. آپ کو نظر نہیں آتا کہ آئین کا ڈھانچہ کیا ہے, آئین بنانے والوں کا مقصد کیا تھا, آئین کی روح کیا ہے. جب آپ نے آئین سے عدل کے نظام کو تابع کر دیا ایگزیکٹو کے, تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ بنیادی باتیں ہیں, یہ بنیادی جو آئین کی روح ہے, یہ ترمیم اس کے خلاف ہے. صحیح. اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ اب جو مسائل چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, پاکستان تحریک انصاف کے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے, اداروں کے ساتھ جن کے اختلافات چل رہے ہیں, عوام جتنی بیچ میں پس رہی, اس کا حل کیا ہے؟ عوام پاکستان آپ کی پولیٹیکل پارٹی سر کیا سوچ کے یہ پارٹی بنائی؟ ظاہر ایک ویژن ہوتا ہے, ایک آبجیکٹو ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے. عوام پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا آبجیکٹو ہے؟ عوام پاکستان نہیں, عوام پاکستان ہے,
اور مقصد صرف ایک ہے کہ ملک کی حالات بہتر ہو سکیں. ٹھیک. کم از کم عوام کے پاس ایک ایسی چوائس ہو کہ لوگ ایسے ہوں جو تجربہ رکھتے ہوں, جو صلاحیت رکھتے ہوں, جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو, جن کی انٹیگریٹی ہو, جن کے اندر کچھ کمپٹنس ہو. صحیح. ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گراس روٹ سطح پر, سیاسی جماعت گراس روٹ سطح پر ہونی چاہیے. ہم پکی پکائی جماعت لے کر نہیں آئے ٹھیک ہے. کہ 40 الیکٹیبلز بیٹھے ہوئے اور جماعت بن گئی ہے اور 2 ہفتے بعد جماعت ختم ہو جاتی ہے, پھر چند سیٹیں حاصل کر لیتی ہے, کولیشن میں چلی جاتی ہے. تو یہ وہ جماعت نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ایک گراس روٹ سے ہم کوشش کر رہے ہیں, صلاحیت والی جماعت ہوگی. اور لوگوں کو جو آج کی 3 جماعتیں ہیں جن کی ناکامی بڑی واضح ہے کہ نہ وہ اپوزیشن کر سکتے ہیں نہ وہ حکومت کر سکتے ہیں, دونوں آج سب کے پاس ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے پاس ایک چوائس ہو, ایک بہتر سوچ ہو جو عوام کی مشکلات کی بات کر سکے, ملک کے مسائل کے حل کی بات کر سکے. سر, ایک لمبے عرصے تک آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں, اس کے بعد آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانا, کیا مشکلات دیکھنے کو مل رہی ہیں نئی پولیٹیکل پارٹی میں, اور کیا لگتا ہے کہ اتنا کمپیٹ کر سکے گی باقی پولیٹیکل پارٹیز سے؟ جی دیکھیں, مشکلات زندگی کی ہر جگہ ہوتی ہیں. جب مقصد درست ہو تو میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو میرا فیصلہ تھا, جس پر میرے 35 سال میں نے ایک حلقے میں رہا ہوں. میں مسلم لیگ نون کے سینئر ترین لوگوں میں تھا. میں نے جب فیصلہ کیا تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا, کیونکہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا جو سوچ مسلم لیگ نون نے اپنائی تھی. کوئی شکوے کی بات یہاں پر نہیں ہے. تو حلقے کا بڑا پریشر تھا کہ آپ الیکشن لڑیں, آزاد لڑیں. میں کہ نہیں, میں الیکشن اس حالات میں نہیں لڑ سکتا, نہ میں آپ کو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون اس حلقے میں نے بنائی تھی, تو میں آج یہ نہیں آپ کو کہنا چاہتا. میں اپنی سوچ ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا, آپ اپنا فیصلہ کر لیں, میری سوچ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور آج جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کی بات درست تھی, آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک جماعت ہو, کم از کم حق کی بات کر سکے, سچ کی بات کر سکے, آئین کی بات کر سکے. وہ سوچ ختم ہو گئی ہے پاکستان جو باقی طور پر ایک سیاسی جماعت ہو, جو سیاسی جماعت ہو, جو گراس روٹ سے آئے, ٹھیک ہے, تو مخصوص مقاصد کی لینا بنائی جائے. صحیح. میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی اس طرح سے سامنے نظر نہیں آ رہے. میں بولوں کہ مجھے لگ رہا ہے بہت سارے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا. کیا یہ بات درست ہے یا دوبارہ وہ حکومت میں آنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, سیاسی ان کی جس جماعت کے وہ سربراہ ہیں, آج وہ وفاق میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, اور بلوچستان میں بھی حصہ ہے حکومت میں ان کا. تو یہ سیاسی ناکامی تو نہ ہوئی نا. حالانکہ حقیقت الیکشن کی وہ بھی جانتے ہیں. جو آدمی الیکشن لڑتا ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی رزلٹ جان لیتا ہے کہ کیا ہے. تو حقیقت میاں صاحب بھی جانتے ہیں. جو بھی ان کی سوچ ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حکومتی معاملات سے لا تعلق رکھا ہے. کچھ پنجاب میں کبھی کبھی حصہ لیتے ہیں, لیکن وہ جس طرح پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے کہ حصہ بھی ہے حکومت کا لیکن نہیں بھی ہے. تو میاں صاحب کی خواہش بھی یہی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو لا تعلق کر نہیں سکتے, کیونکہ کل مسلم لیگ میں عوام جو ہیں وہ صرف میاں نواز شریف کو پہچانتے ہیں, کسی اور شخص کی کوئی حیثیت سیاسی طور پہ نہیں ہے. تو کل جو بھی جواب دینا پڑے گا ان حکومتوں کے عمل کا, یا کامیابی یا ناکامی کا, یہ میاں نواز شریف صاحب کو دینا پڑے گا. سر, کیا یہ کہہ سکتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز سامنے آئیں اور ان کی اب اس طرح سے آئیڈینٹی بنے جیسے میاں نواز شریف صاحب کی پہلی تھی, اور وہ خود بیک آف کر جائیں اس سب سے؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتہ ان کی سوچ کیا ہے, لیکن جماعت کے سربراہ وہ ہیں. مریم نواز صاحبہ کو آئیڈینٹی مل گئی ہے, چیف منسٹر وہ بن گئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ سیاسی لیڈر بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی ہیں. جب جماعت چلے گی, جماعت ڈیلیور کرے گی, جماعت کی سوچ درست ہوگی, پھر آپ اپوزیشن لیڈر پھر آپ لیڈر بن سکتے ہیں. میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, 35 سال ان کی زندگی کی سیاست ہو چکی تھی. ان کی سیاست کا عروج 2021 کا گجرانوالہ کا جلسہ تھا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں سیاست کیا ہوتی ہے. سیاست اقتدار نہیں ہوتا, سیاست حکمرانی نہیں ہوتی, سیاست عوام کی سوچ ہوتی ہے. وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. عوام جتنا آپ کو پسند کرتی ہے اس میں مقبولیت جو ہے آپ کی وہی سیاست. جی وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی وہ کامیابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب 2025 میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال تھوڑی بہتر ہو جائے گی یا معاشی صورتحال میں کوئی چینجز نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ میرے لیے یہ کچھ کہنا ممکن بھی نہیں ہے, اور یہ بات کیا سارائے کی ہو جائے گی. لیکن
جو اس وقت ملک کے اندر سوچ حاوی ہے اقتدار میں اور اپوزیشن پہ، مجھے کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی، بہتری نظر نہیں آتی. میں صرف امید کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں جو آج اس ملک میں صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کی سوچ جب بدلے گی تو ملک کے حالات بدلیں گے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے بہت سارے مقدمے میں ان کو ریلیف بھی مل چکا ہے، لیکن کچھ میں دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں بھی متوقع ہیں، اور پیر کو بھی ایک فیصلہ آنے والا ہے جس میں 14 سال کی سزا جو ہے ان کے لیے متوقع ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کی صورتحال کیا ہو جائے گی؟ دیکھیے، ہماری ایک لمبی تاریخ ہے ملک کی کہ ہم پولیٹیکل لیڈرز پر جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، تو جب عدالت ان کو بیل دے دیتی ہے یا بری کر دیتی ہے تو کہتے ہیں اب اس کو ریلیف مل گیا. تو ریلیف نہ دیا کرے لوگوں کو، جھوٹے مقدمے مت بنائے. تو یہ جو معاملہ ہے ریلیف والا، یہ مجھے کچھ پسند نہیں ہے. صحیح. خدا کے لیے ہمیں ریلیف نہیں چاہیے، یہ جھوٹے مقدمے مت بنایا کرے. سزا بھی ہم نے دی ہے، جھوٹی سزائیں بھی دی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی، پھانسی کی سزا ہوئی، پھانسی ہو گئی. آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے قانون دان جو اس سزا کو قبول کر سکے. جن ججوں نے سزا دی، مرنے سے پہلے سب نے کہا کہ ہم نے غلط دباؤ میں ہم نے سزا دی تھی. میاں نواز شریف صاحب کو عمر قید کی سزا ہوئی. سیاسی لیڈر نہ سزاؤں سے مرتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی سے وہ فوت تو ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی سیاست زندہ ہے. بالکل. تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. عمران خان صاحب کو سزا دے کے یہ تجربہ بھی کر لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، یقین کریں کوئی فرق نہیں. صحیح. عوام کی رائے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. صحیح. مریم نواز صاحبہ مری میں کافی منصوبے لے کے آ رہی ہیں، کیا لگتا ہے اس سے تھوڑی چینجز آئے گی؟ کیونکہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور پاکستان ٹورزم سے کافی چیزیں جنریٹ کرتا ہے، بلکہ ان کا ریونیو اچھا خاصا جنریٹ ہوتا ہے. تو وہ چینجز کتنی امپیکٹفل ہوں گی؟ جی اچھی بات ہے جی، ہونی چاہیے ٹورزم کے لیے چیزیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہونی چاہیے. لیکن وہاں کے لوگوں کا روزگار ختم کر کے آپ ٹورزم نہیں کر سکتے. جو 150 سال پرانا بازار گرانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ قبول نہیں ہے. جو پہلے ٹریڈیشنل چیزیں چل رہی ہیں، اگر ان کو ختم کرتے ہیں تو اس جگہ کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے. جی جو بھی ہے، دیکھیں لوگوں کا حق ہے نا. اگر میں وہاں سے 4 پشتوں پہ کام کر رہا ہوں اور آپ سیکشن 4 لگا کر میری املاک آپ ایکوائر کر لیں گے اور پھر وہاں پتہ گرانا چاہتے ہیں، وہاں خود کچھ بنانا چاہتے ہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے. آپ نیا شہر ڈیولپ کر لیں، وہاں پر پہاڑیاں موجود ہیں، نیا شہر ڈیولپ کر لیں اور بہتر ہوگا ملک کے لیے. جو جگہ خالی ہے وہاں پہ کچھ نہیں ڈیولپ نہیں، خالی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا ایک ساتھ اس سے بھی شاید خوبصورت پہاڑ ہے پتریاٹا کا، جس کو پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ لوگ حملہ آور ہو چکے ہیں. اس کو مختلف لوگوں نے الاٹ کرا لیا اپنے لیے، کسی نے قبضہ کر لیا. تو جو بھی علاقے میں کام ہوتا ہے اس علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا. یہ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. لیکن ہم وہ اقتدار کے حکمرانی کے زوم میں یہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. صحیح. خیبر پختونخوا کی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی؟ کیونکہ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں تو ہر بار ان کی جو گورننس ہے وہ کسی نہ کسی اسٹرائک کے لیے آئی ہوتی ہے، کسی نہ کسی سٹ ان کے لیے آئی ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہی ہوتا ہے بڑے عرصے سے. تو اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے؟ اور کیا مطلب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ شامل بھی ہے، کچھ حد تک آتی بھی ہے. ظاہر بہت سارے لوگ اگر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہے. لیکن خیبر پختونخوا کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ آیا اگر یہ اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں تو صوبہ ترقی کر سکے گا؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں آج صوبائی حکومت بھی ناکام ہے اور وفاقی حکومت بھی ناکام ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر ایک بڑی تعداد میں فوج ڈپلائیڈ ہے جو بارڈر ایریاز ہیں اور اس کے علاوہ بھی. اور بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ سپٹمبر سے لے کر آج تک 40 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. ایک جنگ کا سما ہے. پرسوں میرے حلقے میں ایک جوان شہید ہوا، اس کا جنازہ تھا. 4 لوگ میرے حلقے کے شہید ہو چکے ہیں پچھلے 3 مہینے میں. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں. یہ وہ علاقہ ہے جو ہم نے ہزاروں شہادتیں بلکہ لاکھوں لوگ جو ضرب عضب تھی اس سے پہلے جو حالات تھے
اس کے دوران شہید ہوئے ہیں. سویلین بھی, فوج کے بھی, پولیس کے بھی, پیراملٹری فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. آج 6 سال بعد پھر وہ حالات پیدا ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کے پی کے ایسے جہاں گورنر صاحب کا گھر ہے, رات کو وہاں پر طالبان سڑکیں کنٹرول کرتے ہیں. گورنر صاحب خود کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسی علاقے سے ہیں, وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. آج سوات میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ سارا ریپیٹ ہے, یہ مکمل. کیونکہ جب آپ کی سوچ بدل جائے گی, صوبائی حکومت حملہ آور ہونے آ جائے گی وفاق پر, وفاقی فوج گولیاں چلا رہی ہوگی نہتے مظاہرین پر, اس کے اثرات ہوتے ہیں ان علاقوں میں. کرم میں کیا ہو رہا ہے؟ میں حیران ہوں. کل ایک اخبار پر ایک وہ آیا, فوٹو آیا فرنٹ پیج پر ڈان اخبار کے, اس میں کرم میں ایک سویلین جہاز چند دوائیاں لے کر گیا ہے. میں جہاز کو بھی جانتا ہوں, اس میں میرا 200 kg سامان آپ لے کے جا سکتے ہیں. بھئی آپ کے ہیلی کاپٹر ختم ہو گئے, آپ کے پاس فوجی جہاز نہیں ہے کہ وہاں پر ایک سویلین جہاز کسی نے اپنے انیشیٹو سے وہاں پر دوائیاں, عیدی والے تھے یا کوئی اور لوگ تھے, وہ دوائیاں لے کر گئے. یہ اتنی بڑی ناکامی حکومت کی تو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. ظاہر ہے حکومت پرفارم کرے گی تو ہی چیزیں بہتر ہوگی. سر بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مسائل کا حل جو ہے وہ گورنر راج ہے, اور بہت بار یہ ہوتا بھی ہے کہ خبریں گردش کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ گورنر راج لگنے والا ہے خیبر پختونخوا میں. کیا واقعی یہی حل ہے؟ یہ تو انتشار کا راستہ ہے. گورنر راج مخصوص حالات میں لگتا ہے, سیاسی مقاصد کے لیے نہیں لگانا چاہیے. ہمیشہ ناکامی دیتا ہے آپ کو. لگے ہیں پاکستان میں گورنر راج, ہمیشہ ناکام ہوئے, ہمیشہ انتشار بڑھا ہے, ہمیشہ ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. گورنر راج ہم نے لگایا تھا نا ایسٹ پاکستان میں, کیا ہوا تھا؟ کانسیکوینسز دیکھنے پڑے. لاسٹلی کیا لگتا ہے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو, اداروں کو, ان سب کو مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے, اور کیا لگتا ہے کہ کیا تمام تر پارٹیز اس چیز پہ راضی ہوں گی کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکیں؟ دیکھیں 6, 7, 8, 9, 10 یہ لوگ ہیں. یہ اگر آج اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. آج پاکستان ان کے پاس ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, 3 بڑی پارٹیاں ہیں, 2-3 چھوٹی پارٹیاں ڈال لیں. فوج کے سربراہ ہیں, جوڈیشری کے سربراہ ہیں. کیا یہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا آئین ان کو منع کرتا ہے؟ کیا ان کو ملک کے حالات نظر نہیں آتے؟ کل تاریخ ان کو معاف نہیں. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, آج ملک کا نظام, ملک کی بہتری, عوام کی فلاح ان افراد کے ہاتھ میں ہے. یہ لیڈر ہیں اس ملک کے, ان کو احساس نہیں اپنی ذمہ داری کا. سر لاسٹلی پاکستان کی عوام کے لیے, یوتھ کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور تمام حکمرانوں کے لیے ایک میسج. پولیٹیکل پارٹیز کو, اس ملک کی لیڈرشپ کو یوتھ کے مسائل سمجھنے چاہیے. یوتھ آج 2/3 ہے اس ملک کا, اس ملک کا فیوچر ہے. یہ واحد ملک ہے دنیا کو آج ایجنگ کا کرائسس ہے. پاکستان کو کے پاس ایک ایسٹ ہے, اس کو یوتھ کہتے ہیں. آپ نے ان کو کیا دینا ہے؟ آپ نے ان کو سب سے پہلے عزت دینی ہے, آپ نے ان کی رائے کا احترام کرنا ہے, آپ نے ملک میں قانون کی حکمرانی کرنی ہے تاکہ ان کو حق مل سکے, آپ نے معیشت بہتر کرنی ہے کہ ان کو روزگار اور کاروبار کے مواقع مل سکیں. صرف یہ ہے. کھوکھلے نعرے ہم نے بہت دیے ہیں, سب جماعتوں نے دیے ہیں, آج بھی کھوکھلے نعرے دے رہے ہیں. پی ٹی آئی یوتھ کو یہاں گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے لائی تھی, اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ایک پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کو باہر نکالنا ہے. جو دوسرے یہاں بیٹھے تھے وہ ان کو گولیاں مارنے والے تھے. یہ آج سوچ حاوی ہے. باقی یہ 6-7 لوگ ہیں, آج بھی وقت ہے مل کر بیٹھیں اور ملک کے مسائل حل کریں, ورنہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. آخری حل یہی ہے کہ تمام تر لوگ اکٹھے بیٹھیں اور پاکستان کے مسائل. یہ تمام تر نہیں ہے, 6-7 لوگ ہیں. کوئی میں آپ کو ہزاروں افراد کی بات نہیں کر رہا. آپ کو روز نظر آتے ہیں ٹی وی پر, سارے نظر آتے ہیں. سوچیں, ملک کے بارے میں سوچیں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, پازیٹیولی اتنی باتیں کرنے کے لیے, اینڈ تمام تر جو سیاسی اور معاشی صورتحال تھی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے. ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ جی. ٹی ایس آر کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.